ہے آپ کی یزید کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ کیسا آدمی تھا؟ دیکھو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب اکابر علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، یزید فاسق فاجر تھا یاد نہ، لیکن یہ دیکھو یعنی لیکن یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد گرامی ہیں، ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں۔ باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، مقصد یہ تھا کہ ذرا امت کو انتشار سے بچانے کے لیے۔ پھر یزید ہمارے عظیم بزرگ سہر علامہ عبدالصمد توئی صاحب فرماتے کہ یزید کے فسق و فجور کے وہ حالات جو بعد میں پیش آئے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بعد میں پیش آئے۔ یعنی اس میں ہے کربلا کا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا تو نہیں یاد رکھنا ہے، لیکن مشرف کے اوپر ہے وہ جنرل مشرف کے اوپر بھی تان و تشنیع ہوئی، نہیں یاد رکھنا، کیونکہ اس کے دور حکومت میں پیش آیا ہے۔ ایسی کربلا کا جو واقعہ ہے یزید کے دور حکومت میں پیش آیا، اور جو لوگ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں شریک تھے، ان سے بعد میں انتقام نہیں لے گیا الحمدللہ۔ اور بھی بہرحال یزید کے بارے میں ایک نا ہمارے اکابر حضرات کا اعتدال والا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا یاد رکھنا۔ بعد نے تو کفر کی بھی نسبت کی ہے، لیکن درمیان عقیدہ یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا، لیکن اس کے فسق و فجور کی وجہ سے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہرحال ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہے، یا ہم حسینی ہیں۔ اللہ ہمارا حشر نشر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمائے۔